دیکھیں گے یہ اللہ کی رضا تلاش کرتے نظر آئیں گے۔ یعنی صحابہ کا جو وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وصف یہ بیان فرمایا کہ ان کو جب بھی آپ دیکھیں گے یہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب دیکھیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ فرمائی سیماہم رقان سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود، اور اگر ان کے چہرے غور سے دیکھے جائیں تو ان کے چہروں پر آپ کو پیشانیوں پر سجود کے آثار نظر آئیں گے، یہ علامات ہیں۔ اچھا، ہمارے مفسرین کہتے ہیں، جمی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو انہوں نے کیٹاگوریکلی اس کا انالیسز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو پہلی والذین معہ، یہ ایک جز ہے کہ جو میرے محبوب کی میت میں ہیں، اگرچہ اجتماعی طور پر تو سب کی بات ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی صدیق اکبر ہیں، جو کہ سب سے زیادہ رفاقت انہیں میسر آئی ہے، سب سے زیادہ جو سنگت اور رفاقت میسر آئی ہے سیدنا صدیق اکبر کو آئی ہے۔ اشداء علی الکفار، کہتے ہیں یہ دوسرا جو جز آ رہا ہے اس آیت کا، اس سے مراد عمر فاروق ہیں، وہ طبعاً بہت سخت تھے، یعنی کفار پر ان کی سختی کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کسی صورت میں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں دے کے سمجھاتا۔ آگے وہ کہتے ہیں جی اگلی بات آتی ہے تراہم رکعن سجدا، اور اس سے رحماء بینہم، اس کو وہ انالائز کرتے ہیں کہ عثمان غنی، اس سے مراد رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی بڑے رحیم اور نرم مزاج تھے، ایون دیٹ کہ آپ کو آپ کے شہر میں شہید کر دیا گیا مدینہ کے اندر، لیکن آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، اور نہ ہی آپ نے کوئی اپنی جو مخلصین تھے انہیں پیش قدمی کرنے کے لیے کہا۔ فرمایا کہ میں اپنے نبی کے شہر میں خون ریزی پسند نہیں کرتا۔ اور جو یہ ہے تراہم رکعن سجدا، کہتے ہیں اس سے مراد علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، کہ عبادت انتہا درجے کی کرتے تھے اور اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے۔ میں بات کرنا چاہوں گا کچھ مخصوص وقت کے لیے، 15-20 منٹ بات کرتا ہوں علی المرتضیٰ شیر خدا پہ۔ کل یوم شہادت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں تج کر دی اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے، اپنا مال، اپنا دولت، اپنی حیات، پورا ان کا ہر لمحہ جو تھا وہ اللہ کی رضا میں صرف ہوا، اور ان کا ذکر نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم دین کے لیے علمی خیانت ہے، کہ اگر وہ گزر جائے، یوم شہادت آئے اور اپنے اسلاف کا ذکر نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ علمی خیانت بھی ہوگی اور بدقسمتی بھی ہوگی، اور وہ بھی ذکر شیر خدا کا نہ کیا جائے تو یہ تو بہت ہی بڑی ناانصافی ہوگی۔ جمعہ کے دن جی آپ کی ولادت ہوئی تھی حرم کعبہ کے اندر، 30واں سال تھا، عام الفیل تھا ہجرت کا، 30واں سال تھا عام الفیل کا۔ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ نے ایک طویل عرصہ گزارا، اور 30 سال رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ 30 سال کی رفاقت آپ کی رہی ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسالت باب علیہ السلام نے خود ان کی قبر کی تیاری میں حصہ لیا، اور جب آپ کے دفن کا وقت آیا تو آپ خود تشریف لے گئے قبر کے اندر، اور خود آرام فرما ہوئے، اور اس کی وڈتھ لینتھ کو دیکھا۔ جب اطمینان ہو گیا تو پھر اجازت دی کہ ان کو دفن کر دیا جائے، یہ میری والدہ ہیں۔ اب یہیں سے آپ یہ نجیب الطرفین تھی، شیر خدا والد کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں، نجیب الطرفین ہیں جی، یہ ان کے اندر اللہ نے بڑا ان کو وصف عطا فرمایا تھا۔ امام ترمذی کی روایت ہے رسالت امام علیہ السلام، اول من صلی علی نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جو نماز ادا کی رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ وہ شیر خدا نے ادا کی، پہلی نماز جو اسلام کے اندر۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بعث النبی یوم الاثنین، رسول کریم علیہ السلام نے اظہار نبوت یوم اثنین منڈے کو فرمایا، پیر والے دن، وصلی علی یوم الثلاثہ، اور شیر خدا نے 9 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کی، اس سے اگلے دن نماز ادا کی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی، مجھے میرے رب نے حکم دیا۔ اچھا، میں حدیث پڑھ کے آگے سوئچ کر جاتا ہوں، اس کو الیبریٹ نہیں کرتا۔ ایک تو 2 چیزیں میرے پیش نظر ہوتی ہیں،
ایک تو میرے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام اتنا جامع، اتنا کمپریہنسو ہوتا ہے کہ کسی فرد کو، کسی بشر کو یہ جرت نہیں کہ اس کلام پر حاشیہ آرائی کرے۔ یہ میرا ایمان ہے، اتنا جامع کلام اللہ اور اس کے رسول کا کہ جس پر کسی کو ایلیبریشن کی یا حاشیہ آرائی کی قطع ضرورت نہیں ہوتی۔ میں حدیث پڑھتا آگے چلا جاتا ہوں۔ ایک تو میرے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے، دوسرا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، فہمیدہ لوگ ہیں، کم بات کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھ جاتے ہیں۔ اس لیے میں حدیث پر ڈیبیٹ نہیں کرتا، وگرنہ ایک حدیث پہ ڈیبیٹ کروں گا تو پورا جمعہ گزر جائے گا۔ قول النبی علیہ السلام ان اللہ امرنی، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ان ازوج فاطمہ تو بنت ختیجہ من علی ابن ابی طالب، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے براہ راست حکم دیا کہ اے محمد علیہ السلام، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ فاطمہ بنت ختیجہ کا نکاح آپ نے علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ بڑی ڈگنیٹی ہے، بڑا آنر ہے۔ ہمارے رشتوں کا انتخاب، اب تو ہمارا یہ حال ہے کہ رشتے میسر نہیں آتے، ہم نے باقاعدہ خواتین ہائر کر رکھی ہیں جو رشتے کرواتی ہیں، اور یا پھر ہمارے میرج بیوروز کھلے ہوئے ہیں، وہاں رشتوں کا انتخاب ہوتا ہے، اور کبھی خاندان والے لوگ اس میں کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ نکاح تھا، یہ وہ رشتہ تھا جس میں کسی کا کوئی کردار نہیں تھا، جس کا انتخاب براہ راست اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یہ وہ رشتہ تھا جی۔ علی المرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ جب بیت اللہ مکہ فتح اور آپ بیت اللہ کے بت توڑنے تھے، تو آپ یہ فرمائیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تھا، اور آپ جو بلند بت تھے آپ ان کو گرا رہے تھے، نیچے والے بت تو اللہ کے رسول خود گرا رہے تھے چھڑی کے ساتھ، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، خود گرا رہے تھے۔ جو بلندی پر بت تھے نا، شیر خدا کو کندھوں پر بٹھایا تھا، تو آپ سے پوچھا کہ کیسا فیل ہوا اس حالت امام علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھ کے، آپ نے کیسا محسوس کیا؟ وہ آپ کی کیفیت کیا تھی؟ اب وہ کیفیت سنیے، فرماتے ہیں یخیلو، کہتے ہیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا محسوس کیا؟ فرمایا یخیلو الی انی لو شئت لنلت افق السما، کہتے ہیں خدا کی قسم یوں لگ رہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاتا تو افق کو پکڑ لیتا۔ یعنی بظاہر بلندی انتہائی کم تھی، شانے کی بلندی کتنی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں تھا، میں اتنا بلند تھا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو میں رب کی اس افق کو پکڑ لوں۔ اتنی بلندی پر میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا۔ رسالت امام علیہ السلام کا جو ہے آپ کے شانہ مبارک پر بیٹھنا ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ ابن اساکر کی روایت ہے، صدیقہ کائنات اس کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یقیناً میں اور آیت آپ ہم سب شامل ہیں اس کے اندر۔ ہاں، امام بخاری کی حدیث ہے، احد کے موقع پر جب شیر خدا رسالت امام علیہ السلام کی حفاظت فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا انہ منی وانا من، جبریل امی حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے جبریل، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو جبریل نے عرض کیا وَأَنَا مِنْكُمَا، میں بھی تو آپ دونوں میں سے ہوں نا، مجھے بھی تو الگ نہ کیجئے نا، یہ اعزاز مجھے بھی بخش دیجئے کہ علی اگر آپ سے ہیں اور آپ علی سے ہیں تو یہ آنر مجھے بھی دے دیجئے کہ پھر میں بھی آپ دونوں میں سے ہوں۔ یہ بڑی محبت کی باتیں دی چاہتا ہے میرا بھی کہ حالت سفر میں موت نہ آئے، یا بندہ موت ہو تو آخری وقت ہو تو بندہ گھر میں جانا پسند کرتا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام ہمیشہ دعا فرماتے تھے اللہم لا تمتنی حتی ترینا علیہ، یا اللہ مجھے کبھی موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں آپ کا رسول یہ چاہتا ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو میری آنکھوں کے سامنے علی المرتضیٰ شیر خدا کا چہرہ ہونا چاہیے۔ نسائی کی روایت لے رہا ہوں جی، امام نسائی کی روایت لے رہا ہوں جی، 8480 نمبر ہے جی، سلمان بن اللہ اس کے راوی ہیں۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا بہت زیادہ، اور طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف لایا اور فرمایا نماز پر نہیں چلیں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ تپش اور حدت حرارت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے چادر پکڑی اور میرے پورے بدن پر ڈال دی، میرے بدن پر چادر نہیں تھی، بغیر چادر کے لیٹا تھا، آپ نے چادر کو اٹھایا اور میرے بدن پہ ڈال دیا، اور نماز پڑھا کے آپ واپس تشریف لائے۔
اپنی صاحبزادی کے حجرے میں، تو میں اسی چادر کے ساتھ لیٹا ہوا تھا. رسالت مآب علیہ السلام نے قدموں کی طرف سے چادر کو پکڑا اور اتار کے الگ رکھ دیا. فرماتے ہیں کہ یوں لگا جیسے پورے بدن سے کسی نے بیماری کو کھینچ کے باہر نکال دیا ہو. کہتے ہیں بالکل ٹھیک تھا، مجھے کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر مجھ سے فرمایا ما سألت ربی شیئا فی صلاتی الا آتانی. اے علی، میں اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہوں نماز کے دوران اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے. اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. وما سألت شیئا الا سألت لک. اور میں نے نماز میں جب بھی اپنے لیے دعا مانگی ہے، میں نے آپ کے لیے وہی دعا ضرور مانگی ہے، وہی دعا ضرور مانگی ہے. الا انہ قیل لی لا نبی بعدی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. میرے بعد میں نے جو بھی رب سے مانگا اپنی ذات کے لیے، میں نے آپ کے لیے ہی مانگا. لیکن میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. امام ترمذی کی روایت لے رہا ہوں جی. مقصد شیر خدا کی عظمت کو اجاگر کرنا. اب میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں، میری طبیعت کوئی اتنی ٹھیک نہیں ہے. دعا بھی فرمائیے گا کہ میں اپنے مقررہ وقت تک اپنے ہدف کو پہنچ جاؤں، اور جو کچھ میں نے کہنا ہے اعتکاف کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے، یا کسی قضائے عمری کے حوالے سے جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں میں کہہ سکوں دعا کے حوالے سے. دعا فرمائیے کہ ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جائیں. امام ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایک حدیث کو سنا، من سمع مقالتی، جس نے میری ایک حدیث کو سنا، فحافظها ووعاها وعدها، پھر اس نے اس کو یاد کر لیا، اور یاد کرنے کے بعد کسی کو جا کے سنا دیا کہ یار آج مولانا سے حدیث سنی ہے، تو فرمایا پھر اس کا موت کے وقت اس کا کفن اٹھا کے دیکھنا، اس کا چہرہ روشن ہوگا، اس کا چہرہ تابندہ ہوگا. تو یوں بیٹھ کے سنیے گا، الرٹ ہو کے چوکنے ہو کے سنیے گا کہ مولانا یا قرآن پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے، پیرامیٹر سے باہر نہیں جائیں گے. سنتے جائیے، کچھ تو یاد رہ جائے گا نا، کوئی چیز تو یادداشتوں میں محفوظ ہو جائے گی. ہاں، شیر خدا نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مدینہ تشریف لائے ہیں تو سب کے ہاتھوں میں تھما دیے ہیں، میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، سب کے اندر مواخات اور اخوت کے رشتے قائم کر دیے. یا رسول اللہ اخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی و بین احد. سب کو آپ اس کے بھائی، وہ آپ کے بھائی، وہ اس کے بھائی، سب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے، تو میری مواخات اور میری اخوت کے رشتے کہاں چلے گئے؟ ولم تواخی بینی و بین احد، کسی کے مابین رشتہ قائم نہیں کیا. فقال انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی بھائی ہیں. لا یدعیہا احد بعدک الا کذاب. اور جو اس کے بعد دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، وہ کذاب، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. ہم نے آج آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ دنیا بھی اگر میرا بھائی کوئی ہے تو علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، آخرت میں بھی جو ہے وہ بھی میرے بھائی آپ ہیں. آپ نے اعزاز بخشا. اور غزوہ خیبر کے اندر وہ تو بڑی باتیں بچپن سے کتابوں پڑھتے چلے آئے ہیں کہ وہ پرچم آپ نے فرمایا کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. آپ کو شعبہ چشم تھا، آنکھیں آپ کی سویل تھیں، سرخ تھیں، تو آپ نے فرمایا یہ پرچم میں صبح اس کے ہاتھ میں دوں گا. لآتین الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ. جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، باہمی محبت کی بات کی. فرمائیے پرچم صبح اس کے، اچھا کیسی بات ہے، کیسی بات ہے اگر رات کو اعلان ہو جائے کہ یہ صبح گولڈ میڈل اس کو دیا جائے گا جو سب سے فیورٹ ہوگا، اور چوائس کوئی نہ ہو، سارے امیدوار بیٹھے ہوں، پتہ نہیں کس کا جو ہے وہ انتخاب ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ پرچم. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پرسیپشن، ایک تصور پختہ ہو چکا تھا کہ ایک بندہ علیل ہے، ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، ان کی آنکھوں پہ جو ہے وہ آشوب ہے، بیماری ہے، تکلیف میں ہے. ایسے بندے کو تو سپہ سالار نہیں بنایا جا سکتا، اسے کمانڈر ان چیف نہیں بنایا جا سکتا. آپ کو پتہ یہودیوں سے مقابلہ تھا، خیبر میں آپ کھڑے تھے، خیبر کا قلعہ اکھاڑنا تھا. تو کیا کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں پرچم اور سپہ سالاری اور کمانڈر ان چیف کا عہدہ دے دیا جاتا کہ آپ ان کے لیڈر اور سپہ سالار ہیں، آپ نے ان کی کمان سنبھالنی ہے، جن کی اپنی آنکھیں اس وقت علالت کا شکار تھیں. تو علی المرتضیٰ کو تصور بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا. باقی سب صحابہ سوچ رہے تھے کہ پرچم ہم میں سے کسی کو مل جائے گا، اور اس کی کمان جو ہے، اس لشکر کی کمان ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور خیبر کا قلعہ ہم فتح کریں گے. علی المرتضیٰ کا تو تصور ہی نہیں تھا، تو بیمار تھے. لیکن رسالت مآب علیہ السلام کہ میں اس کو دوں گا جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت، اور دونوں اس سے محبت کرتے ہیں.
وَلَيْسَ بِضَرَارٍ، اور فرمایا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صبح آپ نے لعاب دہن ڈالا آپ کی آنکھوں میں، چشمان میں، اور آنکھیں درست ہو گئیں، اور اپنا پرچم آپ نے خیبر کا شیر خدا کے ہاتھ میں دے دیا۔ کنکلوڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیر خدا وہ ذات ہیں جن کی رب سے محبت اور رب کے رسول سے محبت میں کوئی شک نہیں ہے، اور جن کے ساتھ نہ اللہ کی محبت میں شک ہے نہ اللہ کے رسول کی محبت میں شک ہے۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں آپ میں سے کوئی دعویٰ کرے گا کہ اللہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے؟ اللہ کبھی نہیں، ایسا نہیں۔ لیکن یہ چیزیں اثر من الشمس ہیں۔ اور فرمایا ایک اور آپ نے مجھے دعا بھی فرمائی، فرمایا اللہم اکفہ ازل الحر والبرد، یا اللہ یہ علی میرا بھائی ہے اور اس کو سردی اور گرمی سے دور لے جا، سردی اور گرمی سے دور لے جا۔ ما وجدت حرا بعد ذالک ولا بردا، شیر خدا فرماتے خدا کی قسم اس کے بعد میرے وجود کے اندر گرمی اور سردی کا تصور احساس ہی ختم ہو گیا۔ شدت کی گرمی ہوتی، ٹیمپریچر کہیں بھی پہنچ جاتا، میرے بدن کا درجہ حرارت نارمل رہتا، شدت کی سردی بھی پڑتی تو میرا درجہ حرارت نارمل رہتا۔ یہ میرے نبی کی دعا کا کمال تھا۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ 1.25 صحابہ کے اندر جو اعزازات مجھے حاصل ہیں کسی اور کو حاصل نہیں ہیں۔ ایران سے جب مال غنیمت آیا نا تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اس کو تقسیم کرنا، کیسے تقسیم کیا جائے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ہتھیلیوں سے کیجئے، تو ہتھیلیوں سے تقسیم کیا گیا، سب سے پہلے حسنین کریمین کو دیا گیا۔ ہاں جب آپ کبھی حالت غضب میں ہوتے نا رسالت امام علیہ السلام، تو ام سلمہ فرماتی ہیں ہم میں سے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، ان النبی کان اذا غضب لم یجتری احد منا یکلمہ غیر علی بن ابی طالب، فرماتی جب آپ حالت غصے میں ہوتے واحد ایک فرد ایسے تھے شیر خدا جو ان سے کلام کر سکتے تھے، وگرنہ ہم میں سے کوئی کلام نہیں کرتا تھا، ہم میں سے کوئی آپ سے کلام نہیں کرتا تھا۔ سوال پوچھا جی شیر خدا سے سید عمر فاروق نے، اور پوچھا آپ بڑی کثرت سے احادیث روایت کرتے ہیں، بڑی احادیث آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہاں میں کرتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں نا، مجھ پر مانگے بھی کرم ہوا اور بن مانگے بھی کرم ہوا۔ عمر فاروق سے روایت بہت کم آتی ہیں، احادیث کی روایت کم آتی ہیں، صدیق اکبر سے بھی کم آتی ہیں، بہت کم روایت آتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر مانگے بھی کرم ہوا اور بن مانگے بھی کرم ہوا۔ پوچھا کیسے؟ کن تو اذا سالت اوتی تو، جب بھی میں نے رسالت امام علیہ السلام سے سوال کیا آپ نے فوراً جواب دیا، واذا سقطت، اور جب ہم دونوں چلتے خاموشی سے میں کوئی بات نہ کرتا، ابتدیت، آپ خود بات کا آغاز فرما دیتے، آپ خود بات کا آغاز فرما دیتے۔ فبین الجوانب منی علم و جسم، فرماتے ہیں کہ میرے جسم کے سارے یہ دائیں اور بایاں پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے لبریز کر دیا ہے، علم سے معمور کر دیا ہے کہ میں خود سوال کرتا آپ جواب دیتے، اور جب بھی ہم اکٹھے ہوتے اگر میں خاموش ہو جاتا تو آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرما دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے زیادہ جو ہے علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور صدیقہ کائنات نے پوچھا تھا، صدیق اکبر سے پوچھا، خلیفۃ الرسول سے پوچھا تھا کہ مجھے آپ کا ایک بات بڑی عجب لگتی ہے کہ جب بھی شیر خدا تشریف لاتے ہیں آپ ان کے چہرے کو لگاتار دیکھتے رہ جاتے ہیں، اتنی غور سے کیوں؟ تکثر النظر الی وجہ علی، مسلسل کنٹینیوسلی آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ فرمایا یا بنیا، تو فرمایا صدیق اکبر نے میری بیٹی صدیقہ، سمعت رسول اللہ، میں نے خود ان کانوں سے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی۔ ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا۔ اگلی روایت دے رہا ہوں جی، امام بخاری کی روایت ہے، امام مسلم کی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ سارے جاگ رہے ہیں نا؟ سوئیے گا نہیں بھی، دھیان کیجیے گا۔ اچھا، امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری بھی عادت ہے نا کہ میں بھی دسترخوان پر جب بیٹھا ہوتا ہوں تو جو مجھے سب سے زیادہ شاگرد پسند ہوتا ہے ڈونگا اٹھا کے اس کے آگے بھیجتے ہیں کہ اس کا یار یہ لے لو، یہ بھی کھا لو آپ نے، حالانکہ اسے کھا بھی دیا ہوتا ہے، بس اوقات مجھے سامنا بھی کرنا پڑتا ہے رد عمل کا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے بچے میرے ساتھ بیٹھے ہو تو میں کسی بچے کو کہتا ہوں کہ یہ بیٹا یہ لو، یہ کھا لو، تو کہہ رہی ہماری زوجہ کہتی ہیں بھائی تسی کھاؤ، انہوں نے کھا لیا، ہاتھ سلامت نے، تسی آپ کھاؤ۔
یہ دل نہیں ٹھہرتا، ایک فطری سا تقاضا ہے. آپ اس کو ویژوائز کیجیے اس بات کو. آپ دسترخوان پہ بیٹھ جائیے، 3-4 لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی نظر کسی ایسے بندے پر ہوگی جس سے آپ کو محبت ہے، آپ اس کو بیٹا ہے، بیٹی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے. میں جب بھی روزہ کھولنے بیٹھتا ہوں تو میرے چھوٹے نواسے نواسی وہ سامنے بیٹھتے ہیں، سب میرے بالکل اپوزٹ بیٹھتے ہیں. تو میں ان کی ماں سے کہتا ہوں کہ بیٹا پہلے حیان ہانیہ کو دے دو، پہلے انہیں دے دو، پہلے انہیں دے دو. تو کہتے بابا دے دیا ان کو، پہلے پلیٹیں بنا کے دے دیں آپ نے، مہربانی کریں. لیکن کیا ہے، دل ہے ٹھہرتا ہی نہیں ہے. رسالت مآب علیہ السلام کے پاس بھنا ہوا پرندے کا گوشت آیا اور آپ نے گوشت کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا اور ہاتھ اٹھائے، اللہم ایتینی، یا اللہ میرے پاس لے آ بے احب خلقک الیک، اپنی مخلوق میں سے میرے پاس آج وہ بندہ لا جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے. آج میری سلیکشن چوائس نہیں، یا اللہ تیری چوائس، تیری سلیکشن ہے. یا اللہ آپ بے احب خلقک الیک، جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے، یا کل مئی حاضر تیر، وہ بندہ آ جائے اور میرے ساتھ کھا لے. انس بن مالک فرماتے کہ میں نے آپ نے جب ہاتھ اٹھائے تو میں نے دعا سن لی کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں. کہتے بڑا ہی عجیب معاملہ ہوا. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دیکھا، دروازہ کھول کے دیکھا باہر تو شیر خدا کھڑے تھے. میں دل میں سوچ رہا تھا، اللہم اجعل لہ رجل من الانصار، کہ یا اللہ آج تو اگر انصار میں سے کوئی بندہ آ جائے نا، انصار میں سے کوئی بندہ آ جائے تو یہ جو دعا مانگی ہے نا اللہ کے رسول نے کہ یا اللہ آج وہ بندہ بھیج جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہو. اگر انصاری کوئی ایک بھی انصاری آ گیا تو قیامت تک یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ انصار وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز ہیں. اور میں اس آنر کو لوز نہیں کرنا چاہتا تھا. شیر خدا تشریف لائے اور فجاء علی فقلت ان رسول اللہ علی حاجۃ، میں اندر آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ان رسول اللہ علی حاجۃ، ملاقات مشکل ہے. اللہ کے رسول انتہائی مصروف ہیں. اللہ کے رسول کیا ہیں؟ آپ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آپ تشریف لائے، پھر دستک دی، دروازہ کھولا، دیکھا، پھر کہا ان رسول اللہ علی حاجۃ، ملاقات ممکن نہیں، اللہ کو بہت مصروف ہے. تیسری بار پوچھا آقا کریم علیہ السلام نے، انس کس کو بار بار واپس بھیج رہے ہو، کس کو بار بار واپس بھیج رہے ہو؟ آواز تو ہے کہ بلاؤ. فرماتے میں نے شیر خدا کو آواز دے دی اور میں نے انہیں بلایا اور میں کہا آ جائیے. پھر پوچھا رسالت مآب علیہ السلام نے، ما حبسک رجل، ما حبسک این یکون، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں علیہ کس چیز نے روکا؟ شیر خدا بتائیے اندر آنے سے کس نے روکا ہے؟ آپ آتے کیوں لوٹ جاتے تھے؟ اصل میں انس پتہ کرتے کیا تھے، دیکھ لیتے، کہتے انا رسول اللہ علی حاجۃ، تاکہ ادھر بھی آواز نہ پہنچے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور ادھر بھی میرا کام بن جائے. نہیں، بات نہیں سمجھے. اتنی سلائٹلی، اتنی ہلکی آواز میں انہیں پیغام دیتے، رسالت مآب سن نہ سکے، تاکہ آرام سے کہہ دیتے، وہیں سے واپس لوٹ جاتے. تیسری بار دیکھا کہ بار بار دستک ہوتی ہے، کوئی آتا ہے لوٹ جاتا ہے. پوچھا، آپ نے پوچھا کہ ما حبسک علیہ، مجھ پر کس چیز نے آنے کو روکا؟ کہا یہ مجھے انس بار بار روک رہے تھے، انہوں نے مجھے بار بار روکا کہ آپ بہت مصروف ہیں. آپ نے جب ما حملک علیہ ما صنعت، انس کیا کیا، یہ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ علی کو میرے پاس آنے سے روکیں؟ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت دعا کا، جب آپ دعا مانگ رہے تھے میں نے وہ سن لی تھی. جب آپ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ آج اس بندے کو لے آ جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے، میں نے وہ دعا سن لی تھی. میں یہ چاہتا تھا کہ آج کوئی انصار کا فرد آ جائے تاکہ قیامت قائم ہونے تک ایک تصور پختہ ہو جائے کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق انصار ہے، سب سے زیادہ. میں یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس لیے میں نے بار بار روکا. فاحببت ان یکون رجل من قومی، میں چاہتا تھا میری قوم کا کوئی بندہ آ جائے. اس پر رسالت مآب علیہ السلام کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ میرا کوئی پیارا آ جائے اور میرا کوئی شاگرد اس کو بار بار لوٹائے اور میرا پیارا آ کے مجھے، میرا ڈیئر ون مجھے بتا دے کہ یار آپ انہوں نے روکا ہے، جن کو آپ نے باہر کھڑا کیا مجھے روک رہے تھے، تو میں کیا کروں گا؟ آپ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ آتش زیر پا ہو جائیں گے، سیخ پا ہو جائیں گے، برہم ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا حرکت کیا کیا ہے. لیکن رسول کریم علیہ السلام سراپا رحمت للعالمین تھے. ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا، انس لرز رہے تھے، تھرا رہے تھے کہ میں نے شیر خدا کو بار بار واپس کیا اور یہ بہت بڑا جرم تھا.
آپ کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، میں نے کیوں واپس کیا؟ اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ مسکرائے، فرمایا فقال، فرمایا ان الرجل قد يحب قومه، علی فکر مند نہ ہو، اپنی قوم سے محبت ایک فطری تقاضا ہے، اپنی برادری سے محبت، اپنے علاقے سے محبت ایک فطری تقاضا ہے۔ یہ فطری تقاضا انس پر غالب آ گیا تھا، کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ تو گویا رسالت امام علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے آپ کا دل رکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ میں دیکھتا ہوں جی کوئی ایک آدھ بات کہہ کے، سیدنا عمر فاروق جب بھی کوئی فیصلہ کرتے اور شیر خدا سے مشورہ کرتے اور پھر فرماتے لا ابقانی اللہ بعدک، اللہ تعالیٰ آپ کے بعد مجھے کبھی بھی زندہ نہ رکھے۔ اور علی عالم الناس بالسنہ، عمر صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے سب سے بڑے ماہر علی ہیں، اور عمر فاروق فرماتے ہیں فإن أصحاب السنن العالم بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے ماہر علی المرتضی شیر خدا ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے لکھنے کا وقت مل جائے، میں صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ اس سے لد جائیں، صرف فاتحہ کی تفسیر لکھوں، اتنے اس کے اندر رموز و اوقاف ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے علی المرتضی شیر خدا کو قوال درجے کا علم عطا فرمایا۔ رسالت امام علیہ صاحب نے فرمایا کہ علی، اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ کے پورے بدن کو علم سے معمور فرما دیا، اور آپ فرمایا کرتے ردینا قسمت الجبار فینا، ردینا قسمت الجبار فینا، میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا، میں اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہو گئے۔ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم عطا فرما دیا اور بے خبروں کو اللہ نے مال دے دیا۔ فإن المال یفری عن قریب، آپ فرماتے ہیں کہ مال تو ان قریب فنا ہو جائے گا، مال تو ان قریب فنا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ان العلم باقی لا یزال، لیکن علم وہ دولت ہے جس پر کبھی بھی زوال نہیں ہے، کبھی بھی زوال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مراتب اور بہت ہی آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جتنا بھی اس کا ذکر کیا جائے کم ہے۔ میں اسی ذکر پر اکتفا کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ یا اللہ شیر خدا کی محبت ہماری زندگی کا توشہ بنا دے اور توشہ آخرت بنا دے، اور آج کا ذکر جو میں نے اس جمعہ پر کیا، پروردگار عالم اس ذکر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ یہ دعا تو میں کر دوں گا جی، اپنا یہ آپ بیٹا نیچے رکھتے ادھر۔ دعا بندے اور رب کے مابین ایک ایسا تعلق ہے جو کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، نہ کسی قرینے کا پابند ہے، نہ کسی قاعدے کا پابند ہے۔ یہ نماز کی طرح آپ کو پابند نہیں کیا جاتا کہ آپ نے عربی میں دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی قرینہ ہے دعا کا، پشتو میں، پرشین میں، انگلش میں، ڈچ میں، عربی میں، پنجابی میں، ہندی میں کوئی قاعدہ قرینہ ہے؟ نہیں، یہ بندے کا براہ راست اس کے رب کے ساتھ تعلق ہے، اس میں کسی بھی زبان کا التزام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قوت گویائی نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، نہیں؟ بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس قوت گویائی نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو نہیں سنا جاتا؟ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کا تعلق آپ کا اپنے رب کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کو سنتا ہے، وہ آپ کے دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق، میں آپ کے ساتھ تھا اور ہم اکٹھے تھے عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے رسالت امام علیہ السلام، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ نزع کا عالم تھا ہمارے ساتھی پر، ہمارے صحابی پر نزع کا عالم تھا، تو رسالت امام علیہ السلام نے توبہ کی تلقین کی، توبہ کی تلقین کی۔ ان کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو ڈھلک کے رخسار سے ہوتے ہوئے تکیے کے اندر جذب ہو گئے، ہونٹ ہلانے کی کوشش کی لیکن جو ہے وہ ہونٹ بھی نہ ہلا سکے، لیکن ان کی آنسو ان کی آنکھوں سے، ان کی پلکوں سے ڈھلکتے ہوئے تکیے کے اندر جذب ہو رہے تھے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، اچانک رسالت امام علیہ السلام نے آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، اور میں پریشان تھا کہ اس کی آخری سانس آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا عمر، یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے،
اس نے مجھے بتایا ہے کہ رب نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی یہ صحابی، ان کا دل نادم ہے، زبان ان کی عاجز ہے، آنکھیں اس کی اشک بار ہیں۔ فرشتے نے خبر دی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی ندامت کو بھی قبول کر لیا اور اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیا۔ توبہ کہاں کی؟ وہ تو بول نہیں سکتے تھے، ایک کلمہ بھی زبان سے ادا نہیں کیا۔ ایک لفظ میں عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہونٹ ہلانے کی کوشش کی لیکن ہونٹ متحرک نہیں ہوئے، ہونٹوں نے حرکت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے خبر دے دی کہ ان کی دل کی جو ندامت ہے، ان کی جو عاجزی ہے کہ یہ عاجز ہو چکا ہے، قوت گویائی چھینی تو میں نے چھینی، اگر میں چاہتا تو دیتا تو یہ کلمات ادا کر لیتا، لیکن دل کی ندامت بھی پیش نظر ہے اور اشک بار آنکھیں بھی پیش نظر ہیں۔ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا، اور میں رب کسی کی ندامت کو قطعاً ضائع نہیں کرتا، قطعاً ضائع نہیں کرتا۔ بندہ نادم ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس کی ندامت کو بھی۔ کچھ دعا کے حوالے سے حدیث تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا انسان بڑا بدخصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک بری عادت کا ذکر فرمایا ہے، ہماری ایک بری عادت کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اس کو جب کوئی پرابلم آتی ہے نا، پرابلم، ٹھیک، دعا لجنبہ ہی، پھر فٹافٹ دعا کرتا ہے، پہلو کے بل لیٹتا ہے کہ یا اللہ کرم کر دے، صبح میرا امتحان ہے، صبح میرا رزلٹ ہے، یا اللہ کامیابی، یا اللہ صبح میرا ٹینڈر کھلنا، یا اللہ کامیابیاں دے دے، لجنبہ ہی او قائدن او قائمن، اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے بھی مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، پہلو کے بل بھی، بیٹھ کے بھی، کھڑے ہو کے، فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر میں رب اس پر رحم کرتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ فرمایا مرہ کا علم یدعنا الی ضر مسہ، اللہ فرماتے جب میں تکلیف دور کر دیتا ہوں تو ایسے بھاگتا، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ میرا کوئی رب بھی ہے، یاد ہی نہیں کرتا مجھے یاد ہی نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا میری۔ پہلے تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں، مولانا دعا کر دیجیے، اللہ صاحب دعا فرما دیں، تو ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ مجھے تو آج تک 23 سال ہو گئے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، آپ کی نسلیں جوان ہوگی، وہ دیکھے دانیال سامنے بیٹھا ہے، اتنا وہ کتنا بڑا ہو گیا، آپ کی اگلی نسلیں میرے سامنے آ گئی ہیں۔ مجھے تو جب بھی دعا کے لیے کہ علامہ صاحب دعا کر دیجیے، حالات بہت خراب ہیں، ابا بیمار ہیں، گھر میں پریشانی ہے، کبھی کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ مولانا دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا آسودہ رکھا ہے، خوشحال رکھا ہے، اللہ میری آسودگی خوشحالی کو برقرار رکھے اور مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ مجھے دینے والوں میں سے رکھے، لینے والوں میں نہ کرے، اللہ میرا ہاتھ اوپر رکھے، میرے ہاتھ کو نیچے نہ کرے۔ 23 سال ہو گئے میرے کان ترس رہے ہیں، کوئی تو آ کے مجھے کہہ دے کہ مولانا مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، دعا کیجیے کرم جو ہے برقرار بحال رہے۔ جب بھی یاد کرتے ہیں، مصیبت میں یاد کرتے ہیں، کیوں نہیں یاد کرتے؟ یاد کرنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ سورہ بقرہ، سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ پکارتے اس کو پتہ نہیں اس کے میں کتنے قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، میں قبولیت کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہوں۔ ہاں، من لم یسأل اللہ لیغضب علیہ، رسالت مابلی صاحب نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے آگے سوال نہیں کرتا اللہ سب سے زیادہ غضب اس پر ڈھاتا ہے۔ اللہ سے سوال کریں گے انشاءاللہ، ہمیشہ کریں گے سوال کریں گے۔ صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے، امام ترمذی کی روایت، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ فإن اللہ یحب ان یسأل وافضل العبادت انتظار الفرج، فرمایا اللہ تعالیٰ کو سوال کرنا بڑا پسند ہے، اللہ کو اپنے آپ سے مانگنا بڑا پسند ہے، اور اس کے بعد جو اگلی بات اللہ کو پسند ہے، the next۔ آپ نے اللہ سے، یہ بچے دونوں مسکرا رہے ہیں، شاید بات میں سطح سے اوپر تو نہیں جا رہی، اچھا بچے مسکرا پڑتے ہیں جب میں بات کرتا ہوں۔ پہلا کام تو آپ نے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ آپ نے دعا مانگی، فرمایا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کیا بات پسند ہے؟ فرمایا اس سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ دعا مانگنے کے بعد بندہ کشادگی کا انتظار کرے، وہ انتظار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نہیں، یو couldn't follow me، آپ میری بات کو سمجھ نہیں سکے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کے بعد صبح آپ مجھ سے آ کے پوچھ رہے کہ مولانا کیا بنا، میں کہ یار دعاواں تے بڑیاں پہ کرنا، پتہ نہیں جاندیاں کہڑے پاسے پہ نے، سمجھ نہیں آتی کہڑے پاسے گئیاں نے، یہ کیا ہے؟ یہی تو کچھ ہے۔ کہتے ہیں لوگ مجھے علامہ صاحب دعاواں مانگ میں کہ دند کس گئے نے، پتہ نہیں کہڑے پاسے ٹریاں جاندیاں نے، سمجھ نہیں لگتی کہڑے پاسے دعاواں گئیاں نے۔ نہیں، فرمایا افضل
افضل دعا مانگنے سے زیادہ افضل کیا چیز ہے؟ انتظار الفرجی، کشادگی کا انتظار. آپ نے دعا مانگی اور کوئی پوچھ لیا کہ یار کیا بنا تیرے کام کا، کہنا ہو جائے گا، ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں چٹھی ڈال دی، استغاثہ پیش کر دی، ہو جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں مالک سے مانگ لوں مالک نہ دے، ہوتا ہی نہیں ہے، ہو جائے گا. الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے دعا هو العبادہ، دعا پوری کی پوری عبادت ہے، دعا پوری کی پوری عبادت ہے. میں جی دو حدیث کو دیکھتا ہوں، یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، اگلے جمعے پھر بات کریں گے. مجھے اور طرف بھی چلنا ہے، دیکھتے ہیں جی کوئی اور. لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا تقدیر، امام ترمذی کی روایت، تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹالتی سوائے دعا کے. ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر، اچھا آپ چاہتے ہیں بیٹا آپ کی عمر زیادہ ہو، چاہتے ہیں تو نیکی کریں. حدیث پاک میں آتا ہے نیک کام کریں عمر آپ کی زیادہ ہو جائے گی. رسالت ماب علیہ السلام بہت دعائیں دیا کرتے تھے اور دعاؤں کی طلب بھی رکھتے تھے. سیدنا عمر فاروق عمرہ کرنے جا رہے تھے، فرمایا یا عمر اشرکنا فی دعائک یا اخی ولا تنسانا، اے میرے بھائی عمر تم بیت اللہ جا رہے ہو اور مجھے نہ بھولانا. مجھے لا، فرمایا یا اخی ولا تنسانا اشرکنا فی دعائک، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور مجھے وہاں جا کے. آپ نے حدیث کے الفاظ پہ غور نہیں کیا. یہ دعا یہ کون کہہ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ امام الانبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں. اچھا جی، یہ میرے پاس یہ ڈونیشن کے لیے لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، میں تو اب لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. ہمارا 27ویں کا ختم آ رہا ہے، یہ جو قرآن کریم کا ہماری تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر دیجیے گا. جہاں حدیث سن کے میری بات پہ آپ جو ہے وہ سر ہلا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اس بات کو بھی اسی حوالے سے لیجئے گا. ڈونیشن آج زیادہ چاہیے مجھے آپ سے. اپنا جمعے کا جو دے رہے ہیں وہ دے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ کر دیجئے، چونکہ 27ویں کو ہمارے حافظ صاحب تشریف لاتے ہیں، خدمت بھی کرنا ہوتی ہے، بہت سے معاملات ہیں، لاٹ آف میٹرز. آپ نے فرمایا کہ اے میرے لیے دعا کیجئے گا. اچھا ایک حدیث لے کے میں بات کو ختم کرتا ہوں جی. یہ دونوں حدیث آپ نے غور سے سننی ہے جی. پہلے امام احمد بن حنبل کی ہے، حذیفہ بن یمان اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں ان النبی کان اذا دعا رجلا، کہتے ہیں بڑا عجیب سا منظر ہم نے دیکھا. ہم نے رسول کریم علیہ السلام کو جب بھی کسی شخص کے لیے دعا مانگتے دیکھا، اصابتہ، ہم نے دیکھا وہ دعا اس کو پہنچ جاتی ہے، اس کو پہنچ جاتی ہے. کہتے نہیں وہ اصابت والدہ و والد والدہ، فرمایا ہم نے یہ بھی دیکھا پہلے دعا اس کو پہنچتی ہے، پھر اس کی اولاد کو پہنچتی ہے، اور پھر ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا اس کی اولاد کو بھی پہنچتی ہے. یہ ہم نے دیکھا، یہ ہم نے دیکھا. احمد بن حنبل کی روایت، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ہم چشمدید گواہ ہیں، جب آپ نے کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے سب سے پہلے اس دعا کے اثرات ہمیں اس کے اندر نظر آئے، پھر اس کی اولاد کے اندر نظر آئے، پھر اس کی اولاد کے اندر نظر آئے. ٹھیک ہو گیا جی. آئیے اب اس کی پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، جس کا عملی نمونہ دیکھتے ہیں. انس بن مالک آ کے بیٹھ گئے اور مسلسل مسجد میں بیٹھے رہے. رسالت ماب علیہ السلام نے پوچھا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ انس کی بات ہے. کہتے ہاں. فرمایا ماں نے بھیجا ہے نا؟ کہتے امی نے بھیجا ہے. کیا ہے؟ امی کہتی ہیں اللہ کے رسول سے دعا کروا کے آئیے. کیا کروائیے؟ آپ بھی کبھی کبھی اللہ والوں کے پاس جا کے دعا کروا لیا کریں. آپ بھی کبھی کبھی کہہ دیا کریں کسی اللہ والے سے، کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے کہ مولانا میرے لیے دعا فرما دیجیے، میرے لیے دعا فرما دیجیے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا اسلم، مجھے ماں نے بھیجا ہے کہ دعا کروا کے آئیے. اب آپ نے دعا سننی ہے. آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ مقصر مالہ، یا اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما دے. کیا فرماتے؟ ہاں. فرمایا وَوَلَدَهُ، یا اللہ اس کی اولاد میں بھی اضافہ فرما دے. وَبَارِكْ لَهُ فِي مَا آتَيْتَهُ، اور یا اللہ تو جس کو جو بھی عطا فرمائے اس میں بھی اضافہ فرما دے. وَعَطِلْ عُمْرَهُ، یا اللہ اس کی عمر بھی لمبی فرما دے، اس کی عمر بھی لمبی فرما دے. آئیے دیکھتے ہیں یا اللہ کی روایت دیکھتے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دعا بھی سنی اور دعا کے اثرات کو بھی دیکھا. فرماتے دعا کا اثر کیا ہوا؟ کہتے دعا کا اثر یہ ہوا فَقَصَرُ مَالِي حَتَّى سَارَ يُطْعِمَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْن، لوگوں کی فصل کھجوروں کی ایک بار آتی تھی، ان کی 2 بار آتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے مال میں اضافہ کیا. وَقَصَرُ وَلَدِي، کہتے ہیں کہ ان کی اولاد کی کثرت کی دعا کی اللہ کے رسول نے. اتنی کثرت ہوئی حتیٰ قد
دفنت من صلبی اکثر من میعتی، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو دفن کیا تو آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں 129 سے زیادہ تھے. مور دین 129 129 سے زیادہ تھے. وہ دعا بھی ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور فرماتے ہیں وَطَالَ عُمْرِي حَتَّى قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ أَهْلِي، فرماتے ہیں وہ خود انس فرماتے ہیں کہ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ مجھے حیا آتی تھی کہ اتنا بوڑھا بندہ مور دین 99 100 کو کراس کر رہے تھے. تو فرماتے ہیں وَاشْتَقَدْتُ لِقَاءَ رَبِّي، کہ میں دعا کرتا یا اللہ اب تو اپنے پاس بلا لے. اب تو مجھے لوگوں سے بھی حیا آتی ہے کہ بابا جان نہیں چڑھتا، کہ خیال آتا ہے ذہن میں کہ یار اتنا بندہ بہت عمر رسیدہ ہو جائے تو کوئی پوچھ رہے کہ آپ کی عمر بڑی عمر ہے یار، بڑی عمر. جب لوگ بڑی عمر کہتے ہیں تو بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے یار کہ کیا میرے مرنے پر راضی تھا کیا تھا. تو فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی تھی، میں نے کہا یا اللہ بلا لے. وَأَمَّا الرَّابِعَةُ یعنی المغفرۃ، اور آپ فرماتے ہیں چوتھی دعا آپ نے فرمائی تھی کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دینا. صحابہ فرماتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 دعائیں سن لے اور چوتھی رد کر دے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے 3 قبول فرما لی، چوتھی بھی اللہ قبول فرما لے گا. کچھ تھوڑی سی میں دعا مانگ لیتا ہوں اور آپ میرے دعا کو سن کے آمین کہہ دیجئے گا. رسالت ماب علیہ السلام کا معمول تھا کہ ہر مشکل میں صحابہ ان کے پاس حاضر ہو کے سرکار کی بارگاہ میں مدد اور رہنمائی حاصل کرتے، اور حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کو آداب دعا اور ساتھ اپنے اصحاب کو الفاظ دعا بھی سکھاتے تھے، دونوں سکھاتے تھے. اور رسول کریم علیہ السلام کی دعائیں امتی کے لیے نعمت کا درجہ رکھتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی دعائیں میرے اور آپ کے لیے نعمت کا درجہ رکھتی ہیں. آپ دعا مانگا کرتے تھے اور صحابہ آپ کے توسط سے دعائیں مانگ کے اپنی مرادیں حاصل کیا کرتے تھے. اور رسالت ماب علیہ السلام اپنے الفاظ صحابہ کو سکھاتے بھی تھے کہ صحابہ اللہ سے اس طرح دعا مانگو. وہ 2 دعائیں جو آپ نے سکھائیں امام بخاری اور مسلم کی، عربی پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ زبانوں کا محتاج نہیں، عربی میں پڑھ دیتا ہوں. وہ الفاظ جو میرے نبی نے خود صحابہ کو سکھائے کہ یہ دعا مانگو، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. آپ میرے ساتھ ساتھ آمین کہہ دیجئے. رمضان کا جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میں ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کرتا چلا جاؤں گا، آپ آمین کہتے چلے جائیے. اور دل میں یہ خیال رکھیے کہ ایک وقت وہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو دعا سکھائی جا رہی تھی اور وہ آمین کہہ رہے تھے اور دیگر صحابہ بھی آمین کہہ رہے تھے. آج مولانا بدر الزمان اس دعا کو دہرا رہے ہیں اور آمین کہنے والوں میں سے ہم ہیں. آج ہم آمین کہہ رہے ہیں. میں وہ دعا کے الفاظ دہراؤں گا. امام بخاری اور مسلم کی دعا ابو موسیٰ اشعری کو سکھائی گئی اور آپ آمین کہتے جائیے. میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ بولتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر لی خطیئتی، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے. وجہلی، یا اللہ میں نے جو حماقت میں جہالت میں خطائیں کی ہیں یا اللہ معاف فرما دے. واسرافی فی امری کلہ، یا اللہ میں نے جس بھی امر میں کوئی زیادتی کی ہے مالک وہ معاف فرما دے. وما انت عالم بہ منی، یا اللہ تو میری خطاؤں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اللہ مغفر لی خطایا، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے. وعمدی، جو میں نے قصدن کی، وجہلی، جو میں نے بے خبری میں کی، وحزلی، جو میں نے ہنسی مذاق میں کی، یا اللہ. وکل ذالک عندی، جو کچھ بھی میں نے کیا یا اللہ خود میں نے کیا، میں اعتراف کرتا ہوں میری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ مغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما دے. ما قدمت و ما اخرت، یا اللہ جو میری پہلے خطائیں میں نے کی اپنی حیات کے پہلے حصے میں وہ بھی معاف فرما دے. وما اخرت، یا اللہ جو آئندہ بعد میں کروں وہ بھی معاف فرما دینا. وما اسررت وما اعلنت، یا اللہ جو میں نے خطائیں اعلانیہ کی وہ بھی معاف فرما دے اور جو میں نے پوشیدہ کی وہ بھی معاف فرما دے. انت المقدم، یا اللہ تو اول ہے. وانت المؤخر، یا اللہ تو آخر ہے. وانت علی کل شیء قدیر، اور تو ہر شے پہ قادر ہے. یا اللہ میری ساری خطائیں معاف فرما دے. دوسری دعا میں وہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو سکھائی رسالت ماب علیہ السلام نے، یہ وہ کلمات جو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اپنی زوجہ ہماری ماں کو سکھائے، آج وہ کلمات میں دہراؤں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیں گے. اللہ تعالیٰ میری ماں کی ان کلمات کو قبول فرمائے میرے رب نے. اللہ میرے
بھائیوں کی بھی کلمات کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا عائشہ دعا فرمائیے، یوں دعا کیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمعاصم والمغرم، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، کمزوری سے، گناہوں سے اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن فتنۃ القبر، میں قبر سے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، عذاب القبری، اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنۃ الناری، اور میں جہنم کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وعذاب الناری، اور جہنم کے عذاب النار، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر فتنۃ الغنا، یا اللہ میں دولت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ میں پیسہ آ جائے بندے کے پاس تو بندہ برباد ہوتا ہے، یا اللہ میں دولت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ الفقر، یا اللہ میں مفلسی اور غریبی کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مفلسی نہ کفر تک لے جاتی ہے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم اغسل عنی خطایایا بماء الثلج والبرد، یا اللہ میری خطاؤں کو برف کے پانی اور اولوں سے دھو ڈال، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، اور یا اللہ میری خطاؤں کو جو ہے میرے دل سے دھو ڈال، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑے کو دھویا جاتا ہے اس کا میل سارا نکل جاتا ہے، یا اللہ میری اس میل کو ایسے دھو ڈال، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنِ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یا اللہ میری اور میری خطاؤں کے مابین اتنا فاصلہ پیدا کر دے جتنا تیرے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ آمین بجاہ النبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی سماعت ہونے والے الفاظ جو ہیں وہ سنیں، جو رسالت امام علیہ السلام کے کلمات تھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابھی رکیے گا، مجھے کچھ اور کہنا ہے، ناراض نہ بچو۔ خطیب جو ہوتا ہے روحانی باپ ہوتا ہے، میں ویسے بھی عمر کے اعتبار سے آپ کے باپ کے درجے میں ہوں، تو کوئی نہیں، باپ کبھی روک بھی دیتا ہے، محسوس نہ کیجیے گا۔ اصل میں ابھی تو ٹائم تھوڑا سا ہے میرے پاس، لیکن ایک اہم بات، ایک تو اعتکاف کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ اعتکاف کے حوالے سے میں 2 حدیث پڑھ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آپ معتکف ہو جائیں۔ چلیں میں بھی معتکف نہیں ہوتا، آپ بھی نہیں ہوتے، اللہ قبر میں خود ہی اعتکاف کروا لے گا، پھر کہاں جائیں گے؟ زندگی میں تو اس مالک کا، یہ وقت تو مالک کا دیا ہے نا، اللہ کا دیا وقت ہے۔ ہمارے پاس پوری حیات کے 60-70 سالوں میں ایسا وقت نہیں کہ ہم اپنے مالک کے لیے 10 دن نکال سکیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے، جعل بینہ و بین النار ثلاث خنادق ابعد مما بین الخافقین، فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اس کے مابین اور جہنم کے مابین 3 خندقوں کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کی مسافت ہے، بہت۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ معتکف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے، میں مریض کی عیادت بھی کر سکتا ہوں، جنازے میں بھی جا سکتا ہوں، سارے کام کر سکتا ہوں، لیکن معتکف کچھ کام نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ سارے اعمال صالح اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے، نہ وہ جنازہ پڑھے، نہ وہ کسی کی عیادت کو جائے، وہ سارے نامہ اعمال میں درج ہو جاتے ہیں۔ فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان، جس رمضان کے 10 دن اعتکاف کیا، کان حجتین و عمرتین، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام آخری سال جو آپ کا یوم وصال تھا، آپ نے اس میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہمت آپ کو دے، اور آپ جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں، وقت میں کشادگی ہو، حالات ساتھ دیں، کوشش کریں کہ اعتکاف بیٹھ جائیے۔ آج ہمارے بھی کچھ لوگ معتکف ہوں گے یہاں، مجھے نہیں پتہ ان کی تعداد کیا ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی امام صاحب کو پتہ ہوگا، ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، امام حسن بصری نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، رسول کریم علیہ السلام نے مکہ میں، مدینہ میں جو 10 سال گزارے ہیں، آپ نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے، ہر سال آپ نے اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ اچھا جی، یہ 2 باتیں 3 آپ کے سامنے حدیث جو میں رکھ دیتا ہوں جی۔ آج 20واں روزہ ہے، آج 20واں روزہ ہے، کھل کے بولیے گا، آج 20واں روزہ یہ ہے، اور مغرب کے بعد کیا ہوگا؟ 21، تو 21 کو آپ مارک کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آج تاک راتوں کا آغاز ہے، لیکن آپ کی تو لیلۃ القدر 27 میں آئے گی۔ نہیں ڈریے نہیں، آپ کی تو لیلۃ القدر جو ہے اللہ کی نہیں، آپ کی، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی تو 27ویں کو آئے گی نا، ایسے ہی ہے نا؟
اللہ کی لیلۃ القدر اور ہے، آپ کی اور ہے، ہماری اور ہے، ہم نے اپنی الگ سے بنا رکھا. ہم نے تو فکس کر دیا 27 کو، ہم نے کیا کر دیا؟ فکس کر دیا یار. 21ویں جاگیے، 23ویں جاگیے، 25ویں جاگیے، 27ویں جاگیے، 29ویں جاگیے، چاند رات بھی جاگیے، تکے شاہی 27ویں بنا کے بہ جانے ہیں. نہیں، اٹس ناٹ رائٹ، اٹس اگینسٹ شریعہ، یہ شریعت کے خلاف ہے. قول النبی علیہ السلام تحرو، امام بخاری کی حدیث، آپ کی والدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اس کی راویہ، تحرو لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. عبادہ بن صامت دوسری حدیث لے رہا ہوں، ہی فی رمضان، آپ سے پوچھا گیا لیلۃ القدر کب آئے گی، فرمایا ہی فی رمضان التمسوها فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے آخری عشرے میں. فإنها وتر، اور یہ طاق ہوگی. کون سی ہوگی؟ طاق. فرمایا فی 21، یا تو یہ 21 ہوگی. کیا ہوگی؟ میں حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں، واحدہ فی 21، یا تو یہ 21ویں رات ہوگی. 21ویں رات کون سی ہے نا؟ ضائع تو نہیں کریں گے. او سلاسن و 20، 23 کی رات ہو، یا پھر کیا ہوگی؟ 23 کی رات. او 25 و 20، یا 25 کی رات. او 27 و 20، یا 27 کی رات. او 29 و 20، یا 29 کی رات. او فی آخری لیلۃ، یا وہ آپ کی چاند رات، یا وہ آپ کی آخری رمضان کی آخری رات ہوگی. 27 پہ سٹک تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا. اب آواز آہستہ ہو گئی. اپنی بات چلیں جی. آپ کو ایک عالم دین کا کام ہے کہ عالم دین، طالب علم جو دین کا سا کام ہے کہ الدین و یسرن، میرے نبی نے فرشاد فرمایا تھا کہ دین جو ہے وہ آسانی کا نام ہے، تنگی کا نام نہیں ہے. بہت سے لوگ آپ میں ایسے ہیں جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جو انتہائی مصروف ہوتے ہیں. نہ بھی ہوں تو زندگی کا دو دھارا ہے، دو دورانیہ ہے. ایسا ہے کہ بندہ بہت زیادہ رات بھر نہیں جاگ سکتا، مجبوریاں آڑے آتی ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابی ہریرہ حدیث کے راوی صحیح ابن خزیمہ سے اس روایت کو میں نے لیا، من صلی العشاء اخیرۃ فی جماعت فی رمضان، جس نے رمضان کے آخری عشرے میں عشاء کی نماز با جماعت ادا کی. میں نے کیا کہا؟ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اتنا اہتمام تو کر لیں گے نا، کہ یہ بھی مشکل ہے، اتنا تو کریں گے. دوسری حدیث انس بن مالک فرماتے ہیں، من صلی المغرب والعشاء فی جماعت، جس نے مغرب کی نماز بھی آخری عشرے میں با جماعت ادا کر لی اور عشاء کی بھی کر لی فی جماعت، جماعت کے ساتھ، فقد اخذ من لیلۃ القدر بنصیب وافر، اس نے لیلۃ القدر کا وافر حصہ پا لیا. لیلۃ کا کیا حصہ پا لیا؟ چلیں آج اتنا وعدہ تو کر لیں کہ مولانا اگر بہت ہی مصروف ہوں گے کہ آج کے بعد یہ جو آخری عشرہ ہے، نہ مغرب کی نماز باجماعت قضا کریں گے، نہ عشاء کی باجماعت قضا کریں گے. اگر ایسے انوائرمنٹ سرکمسٹانسز آ جائیں کہ آپ کو قضا ہو جائے نماز، تو کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے منت کر لیں کہ یار 2-4 آ جاؤ، میرے جماعت کروا لو تاکہ نماز کا مجھے ثواب مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. ایٹ دا 11th hour مجھے آپ سے یہ کہنا ہے، بچے پھر نہ کھڑے ہو جائیں جی کہ علامہ صاحب بات ختم کر رہے ہیں. میں نے باہر لوگ میرے خیال تاخیر سے آتے ہیں، میں نے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ مسجد کے حوالے سے، جی ڈونیشن کے حوالے سے، آپ کی فنڈنگ کے حوالے سے، ایک تو 27 کا ختم بھی آ رہا ہے اور یہ اے سی راؤنڈ دا کلاک اب چلیں گے. جب معتکف حضرات آ جائیں گے تراویح میں بھی چلتے ہیں، اس کے ڈے بائی ڈے ایکسپینڈیچرز ہیں، یوٹیلٹی بلز ہیں. اور ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شرعی اعتبار سے آپ مسجد کے اندر موبائل بھی چارج نہیں کر سکتے. ہاں شریعت تو یہ کہتی ہے. بہر طور میں اس لمبی بات میں نہیں پڑتا. آپ میرے لیے بہت قابل احترام، قابل محبت ہیں، لائق اعزاز ہیں، لائق تحسین ہیں. میری ایک خطیب ہونے کے ناطے، آپ کا مبلغ ہونے کے ناطے گزارش ہے کہ اپنی فنڈنگ میں تھوڑا اضافہ کر لیجئے تاکہ ہمارا یہ مہینہ جو ہے بطریق احسن گزر جائے، اور جو 27ویں کو ختم آ رہا ہے اس میں بھی جو لوگ خدمت سر انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات ان کو ثمر بھی دیا جا سکے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. سنتے عطا فرما دیجیے.